آپ کے لیے بھی آپ کی صحافتی تاریخ کا ایک بہت ہی یہ نایاب لمحہ ہے جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور رپورٹ کر رہے ہیں اور کامنٹ کر رہے ہیں. بالکل نایاب لمحہ ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. مطلب صرف میرے یا آپ کے یا ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نایاب لمحہ ہے کہ انقلاب ایران کے بعد پہلی بار امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اس ہائیسٹ لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو صرف یہ فیکٹ ہی جو ہے یہ کتنی بہت بڑا نایاب لمحہ ہے. اور پھر یہ کہ یہ اس کا پاکستان میں ہونا، اسلام آباد میں ہونا، اس کی جو چوک و چوند ہے اس میں اس کا بڑا اضافہ کر دیتا ہے ہمارے لیے، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے. تو الحمدللہ. اور پھر یہ کہ ہر مرحلہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے عبور ہو جانا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں خاص طور پہ بہت تلاطم رہا ہے اس پورے معاملے میں. جو رکاوٹیں آئیں، جو لبنان کی صورتحال پیدا ہوئی، جو امریکہ کا اصرار کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے، پھر ایران کا کہنا کہ جو ان کے فروزن ایسڈ ہیں وہ پہلے کھولے جائیں، اور پھر جو ٹویٹس مختلف آتی رہی. تو اس میں تو کل تو شام تک تو صرف یہ دعا تھی کہ یہ دونوں وفود جو ہیں یہ خیر سے پاکستان پہنچ جائیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہوگا کہ ہم اس حد تک حاصل کر لیں کہ گھوڑے کو ہم پانی کے قریب تک تو کم از کم بلا دیں. تو وہ ہم نے کم از کم وہ بالکل ایک بار بار، یعنی کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک عجیب تلاطم کی سی کیفیت تھی کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس پہ جو ہے وہ روانہ ہوئے. تو اس سے پھر یہ اندازہ ہوا کہ آبویسلی جب وہ روانہ ہو گئے تو اس کا مطلب ایک اس بات کی یقین دہانی ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں. امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے یہ کنفرم ہوئے بغیر کہ مذاکرات ہونے. اور پھر اس کے بعد بہرحال اس کے بعد بھی مختلف میڈیا میں یہ چیز آتی رہی کہ کامران صاحب if you allow me آپ نے تو بہت سارے ایسے ایونٹ کور کیے ہیں، تو ان کو ظاہر وٹنس بھی کیا ہے صحافت میں. جس طریقے سے استقبال ہوا ڈیلیگیشنز کا، ایرانی وفد کا، پھر جے ڈی وینس جب آئے ہیں، ظاہر وی آر ناٹ باڈی لینگویج ایکسپرٹ بٹ ہم آپ کی ایکسپیرینس سے جاننا چاہتے ہیں. بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا، بڑے اچھے جیسٹر ہمیں معلوم ہوتے ہیں جو ویژولز ابھی تک ہمارے سامنے آئے. کتنے ٹیلنگ ہیں یہ ویژولز؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ بہت ہی خوشگوار، بہت ہی فرینڈلی، بہت ہی کمفرٹیبل، بہت ہی مطلب کسی کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں تھی، چہرے پہ مسکراہٹیں تھی، ایک کانفیڈنس تھا دونوں طرف. خاص طور پہ آبویسلی آنیسٹلی سب سے زیادہ تو ہمیں دیکھنا تھا ایرانی وفد کی صورتحال، ایران کے کس طرح سے اور ایرانی وفد جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی باڈی لینگویج کیا ہے. تو اور پھر دونوں شخصیات کا جن کا خیال تھا جو کہ آج ایران میں فیصلہ سازی میں بالکل چوٹی کی سطح پر ہیں، پارلیمنٹ اسپیکر بھی اور فارن منسٹر بھی. تو ان کے آنے کا جو انداز اور پھر جس طریقے سے وہ آئے اور عین وقت پہ آئے تو وہ بہت ہی شاندار رہا. اور پھر خود ظاہر ہے کہ لیڈ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب. یہ جس طرح سے انہوں نے ان کو ریسیو کیا اور جس طرح سے ایئرپورٹ پہ مسکراہٹیں اور گفتگو اور چھوٹی اسمال ٹاک ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھی، اور بہت ہی کمفرٹیبل. یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک تاریخ کے حالیہ تاریخ کے ایک بہت ہی سخت ترین مذاکرات کی کوئی ابتدا ہے جس میں کہ ٹینشن ہے یا نروسنس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. وہ ہم نے دیکھی. اور اس کے بعد 8-10 گھنٹے بعد جب وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس آ گئے ان کا بھی، اور اس کے علاوہ ہم نے وہ بھی منظر دیکھا جب اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ پہنچے اسلام آباد میں علیحدہ. وہ بھی ایک منظر ہے. تو یہ 3 ارائیولز تھے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ بھی تھے، کانسیکوینشل بھی ہیں اور ہسٹورک بھی ہیں. اور یہ بہت ہی اطمینان اور سکون سے یہ عمل ہو گیا. اور اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر جو ہے وہاں پہ صلاح مشورہ یا جو بھی گفتگو ہے وہ چل رہی ہے. اور وہ اس کا جو سبسٹینشیل ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم صرف سرکاری طور پر ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا انتظار کریں اور وہ ہم دیکھیں. خیال یہی ہے کہ آج اور کل کے دوران جو ہے وہ ابتدائی طور پہ جو ہے اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹ انشاءاللہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ ہوگی. اس میں دعا بھی ہے اور آثار بھی ہیں اور خیال بھی ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو حالیہ ٹویٹ ہے وہ آپ دیکھیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے.
وہ بہت ہی کنسلیٹری ہے، اس میں بہت اس بات کی گفتگو ہے کہ ایران کی ترقی ہونی ہے، ایران کی ترقی میں ہم نے حصہ لینا ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ خاص طور پہ بڑا اس کا سکول ہوگا، مشرق وسطیٰ میں جو اکانومی ہے وہ اس میں بڑی تیزی آئے گی. تو وہ ہر لفظ، ہر جملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو آخری جو ان کا ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ ہے وہ بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی کافی انرجیٹک ہے اور بہت پازیٹیو ہے. تو ماحول کی حد تک اور جو اب تک کے آثار ہم نے دیکھے اس میں کہیں پہ کوئی بڑی منفی ہم نے یا کوئی نیگیٹو ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. سب سے بڑا آج کا گین یہی ہے. اور کامران صاحب، اسی کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آخری میڈیا انٹریکشن ہے، اس وقت کی میڈیا انٹریکشن جب ان کی ہدایت پر ان کے نائب صدر محو پرواز سے پاکستان کی جانب اور تقریباً نصف رستہ طے کر چکے تھے، تب جو ایک 1.5 منٹ کا ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا انٹریکشن کیا، اس میں بھی کوئی بھڑک، کوئی دھمکی، کوئی ایسی بات نہیں تھی، بلکہ انہوں نے 2-3 باتیں کی. اسے تاثر، اسے اخذ کرنا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں کہ مذاکرات کا نتیجہ انشاءاللہ مثبت ہوگا؟ وہ یوں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ 99% کوٹ ان کوٹ ڈونلڈ ٹرمپ 99% یہ مذاکرات اس متعلق ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ نو نیوکلیئر ویپنز کے ایران دوبارہ ایٹمی ہتھیار نہ بنائے. اور ہرمز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا وہ تو کھل ہی جائے گا، وہ تو ہو ہی جائے گا. اب اگر امریکہ کا اصرار، اگر ٹرمپ کے اسی بیان کو بنیاد بناتے ہوئے ہم تجزیہ بنائیں کہ امریکہ کا اصرار اگر زیادہ تر واقعاً اسی چیز پر ہوتا ہے کہ نو نیوکلیئر ویپن، تو یہ تو پھر ایک ایسی چیز ہے جس پہ سولوشن اس لیے اٹین کیا جا سکتا ہے کہ ایران کی تو پبلک پوزیشن رہی ہے اس پہ کہ یورینیم کی افزودگی ہم نے جتنی بھی کی ہے وہ اس خاص حد سے زیادہ نہیں ہے، اور جتنی کی ہے اس کا بھی مقصد کوئی ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں ہے. دیکھیے، اس میں امپورٹنٹ بات جاننے کی اور سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ بالکل پوزیشن ایران کی رہی ہے، لیکن یہ اس وقت یہ پوزیشن رہی تھی کہ جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے. اس وقت یہ بھیانک جنگ نہیں ہوئی تھی. اس وقت یہ 11,000 ایرانی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں مارے نہیں گئے تھے. اس وقت تک ایران کا پورا معاشی اور جو انفراسٹرکچر، دوسرا ڈھانچہ، سول ڈھانچہ ہے، وہ تباہ نہیں ہوا تھا. ایران کی یونیورسٹی، اسکول، کالجز کو برباد نہیں کر دیا گیا تھا. تو یہ ہمیں بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ مرب میں ایک اسکول میں، گرلز اسکول میں حملے میں 170 ایرانی بچیاں شہید نہیں ہو گئی تھیں. تو یہ بالکل تھی ایران کی پوزیشن، ہمیشہ تھی، اور ابھی بھی ان کا یہاں آنا، مذاکرات کرنا، اس پہ آمادگی اور اس کا ابتدا ہونا اور ایک خوشگوار انداز سے ابتدا کرنا، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے اس بیک گراؤنڈ میں جو کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ وہ قوم ہے نا، دیکھیں ایک یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے اور دوسری جگہوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ شہادت کا جو جذبہ ہے یا جو یہ جذبات ہیں یا جو عقیدے ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں ان کے مقابلے میں. تو یہ بہرحال، مگر اس سب کے باوجود دیکھیں نا کتنی پازیٹیو بات ہے. یہ پورا کریڈٹ جاتا ہے الحمدللہ پاکستان کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو، کہ اس پس منظر کے باوجود آج ایرانی قیادت یہاں اسلام آباد میں موجود ہے. اس پس منظر کے باوجود آج جو ہے وہ امریکی پوری قیادت یہاں پہ موجود ہے، اور وہ بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے، وہ بات چیت کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے. جو بھی فارمیٹ طے ہوا اس کے تحت اب جو پیغامات ہیں ان کا ابتدائی تبادلہ بھی ہو چکا، اور اب یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور ہمیں بس یہی ہے، اللہ سے توقع بھی ہے، امید بھی ہے، اور تمام آثار شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ ایک خیر کی خبر آئے گی انشاءاللہ تعالی اسلام آباد سے، اور اس کے لیے سیٹنگ بھی ہے. بالکل انشاءاللہ. ایک تو آپ نے جو بات کی ہے عقیدے کی اور شہادت کی، اور وہ ظاہر ہے ساری انسپریشن جو مسلمان ڈرا کرتے ہیں ایران کا اپنا ایک اٹ واز سو انٹرسٹنگ فار می ٹو سی کہ یہ ہم نے اسکائی نیوز پہ یہ ڈیبیٹ ہوتے ہوئے دیکھی کہ شاید ایک میجر مس کیلکولیشن یہ بھی ہوئی کہ جس طریقے سے ڈیتھس کو یا اس وار کو امریکنز جس اینگل سے دیکھتے ہیں، جس لینس سے دیکھتے ہیں، ایران اس لینس سے نہیں دیکھتا. وہاں مارٹرڈم کا پورا کانسیپٹ ہے، وہ اپنی انسپریشن ڈرائیو کرتے ہیں ایک سرٹن انسیڈنٹ اور ٹریجڈی آف کربلا اور سارا. تو آپ یعنی انٹرنیشنل ڈسکورس کا حصہ بنی یہ ساری ڈسکشن. اور کامران صاحب پلیز آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں میں ضروری سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے معیشت کے حوالے سے آپ کے بڑی ریسرچ اور آپ پروگرام اور سب کرتے ہیں. اس سارے صورتحال کے دوران سعودیہ کا خزانہ مینیج کرنے والے یعنی کہ سعودی وزیر خزانہ اگر پاکستان آتے ہیں تو ظاہر ہے وی ہیو آل دا ریزنس ٹو بلیو نا کہ وہ کوئی ایسے ہی تو یہ دورہ نہیں ہو گیا ہوگا. سو اس کا مطلب جہاں ایک طرف سفارت کے میدان میں بہت کچھ ہو رہا ہے، وہاں تجارت اور معیشت کے میدان میں بھی کوئی میجر کمٹمنٹس اور یہ سب کچھ چل رہا ہے جو کہ شاید اس وقت خبروں میں اس انداز سے جگہ نہ بنا پا رہا ہو چونکہ باقی خبروں کا سمندر اتنا ہے، لیکن وہاں بھی کوئی بہت اہم ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے انشاءاللہ.
جی یہ ان تمام معاملات میں سفارتکاری میں اور اسٹریٹجک اور اس معاملات میں سب سے زیادہ اہمیت ٹائمنگ کی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے پیش رفت کا ذکر کیا ہے اس کی ٹائمنگ کرٹیکل ہے. یہ ٹائمنگ اس وقت ہے کہ جب کہ پاکستان میں ان مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے اور پیس مذاکرات کی ابتدا ہوئی. اسی دن سعودی عرب سے اس وفد کا آنا، سعودی وزیر خزانہ کو خود لیڈ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت یہ وفد جو آیا ہے جس کو سعودی وزیر خزانہ نے لیڈ کیا، یہ براہ راست کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ہدایت پہ، حکم پہ اور ان کی ہدایت پہ یہاں پہنچا ہے. اور یہ اس وقت آیا ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ریزرو پہ اس وقت ہمیں ایک پریشر کی کیفیت ہے. ابھی ہم نے اپنا $1.5 بلین کا یورو بانڈ ہم نے ریٹائر کیا ہے. ہم نے اس کی پیمنٹس کی ہیں اور بہت آنریبلی کی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ $3.5 بلین جو کہ ہمارے پاس فکس ڈپازٹ میں رہتے ہیں UAE کے، تو وہ ہم اس کی ادائیگی ہم کر دیں گے. معمول کا عمل ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے تھوڑے عرصے کے لیے لیے تھے اور اس کے بعد اب ہم اس کو واپس کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو ریزروز ہیں اس میں ایک قلعہ سا پیدا ہو رہا ہے جو کہ اس کو جلد از جلد جو ہے اس کو فل کرنا بڑا ضروری ہے. تو ایک عام خیال یہی ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں ایک ریزرو میں کمی ہو رہی ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے تقریباً $5 ارب کی ہے کل ملا کے. تو ایک عام جو ماہرین کا خیال ہے، جو باوثوق ذرائع کہتے ہیں، اس میں تو ہم اپنی خبروں کو استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں فکس ڈپازٹ ایک ریزروز کی $5 بلین کی اچانک جو کمی آئی ہے، اچانک تو میں نہیں کہوں گا، تو وہ جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے فوری طور پہ. پاکستان کی ایک بہت بڑی اور بہت ہی کریٹیکل وقت پہ بہت ہی زبردست قسم کی، جیسے ہمیشہ سعودی عرب کرتا رہتا ہے، تو یہ مدد بھی آئے گی. اس کے علاوہ بڑی انویسٹمنٹس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آئل ریفائنری کی بھی بات ہوئی ہے. تو اس وقت پاکستان اپنے دل و جان سے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے، تو اس کو فوری طور پر ریکگنیشن دینا جو ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ فوری طور پہ سعودی عرب جو ہمارا عظیم ترین دوست ہے اور ظاہر ہے کہ ہر طرح کے رشتے ہیں ہمارے، ایک بار پھر انہوں نے پلک جھپک کے ہماری مدد کی جو ہے وہ عملی مظاہرہ کیا. اور اس کے لیے جس دن کی بالکل آپ نے ٹائمنگ کا ذکر کیا. ٹائمنگ بڑے میٹر کرتے ہیں ان ایشوز میں. مین وائل ظاہر ہے کچھ اپڈیٹس اسلام آباد سے بھی جان لیتے ہیں. کامران صاحب ہمارے ساتھ ہیں.